خوبصورت تعلیمات تھی رسول اللہ کی، کیا پیاری تعلیمات تھی میرے محبوب کی مبارک زندگی کی۔ اور اگر خاوند گھر پر نہیں، مرد گھر پر نہیں ہے، کوئی بھی باہر آیا ہے پڑوسی پوچھنے، کوئی کام کاج والا متعلقہ شخص پوچھنے، جو آپ کے خاوند کا پارٹنر ہے، اس کے بزنس میں معاملات ہیں، دکان پہ، کارخانے پہ، کہیں کام کرتا ہے، مجبوری ہے ساتھی کو لینے کے بغیر نہیں جا سکتا، آیا بھی ہے، غیر محرم ہے، تو اسے دبی آواز سے نہیں، اسے دبی آواز سے نہیں، قرآن کہتا ہے اسے کھردری آواز سے جواب دینا ہے۔ کون ہے؟ کیا کام ہے؟ میاں گھر پہ نہیں ہے، شام کو آئیں گے، ایسے غصے سے دبی ہوئی آواز سے جواب نہیں دینا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے تم نے نرمی سے بات نہیں کرنی، وَلَا تَحْزَانَ بِالْقَوْلِ، اپنی بات میں نرمی کو بھی نہیں لانا۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی دل کا مریض کسی اس خاتون خانہ کی آواز پر فریفتہ ہو کے فتنے میں مبتلا نہ کر دے، اس کی گھریلو اور خانگی اور ازدواجی زندگی کو برباد نہ کر دے۔ سینکڑوں گھر برباد ہو گئے شریعت پہ عمل نہ ہونے کی وجہ سے۔ نہیں اجازت، نہیں اجازت، نہیں اجازت۔ یہ معاشرے کی بربادی کی پہلی سیڑھی ہے کہ لالا تسی بیٹھو تو سانستے شربت بڑھاوا، کاکا تسی بیٹھو تو سانستے چاہ بڑھاوا، کی بڑھاوا؟ زہر نہیں پیندا کاکا، غیر محرم ہے بھائی، اسے شربت پلانے کی ضرورت، اسے چائے پلانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ چاہے سینکڑوں میل سفر کر کے آیا ہو، جاؤ بھائی واپس، گھر پہ کوئی نہیں، میں اکیلی ہوں گھر پہ، اس لیے اجازت نہیں ہے آپ کو اندر آنے کی، آپ وہیں سے لوٹ جائیں۔ اور جو رشتہ دار محرم نہیں، یعنی خالو پہ بانجی حرام ہے، چچا پہ بھتیجی حرام ہے، جی باپ بیٹی محرم ہے، بہن بھائی محرم ہے۔ اب یہ محرم بیٹھ سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، لیکن میں قربان جاؤں شریعت محمدی کے اسلوب اور سمجھانے کے خوبصورت انداز پر، فرمایا ادب اور تمہارے اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ باپ بھی اگر گھر میں بیٹی اکیلی ہے تو نہ بیٹھے، مناسب نہیں، چلا جائے جب تک اس بیٹی کا خاوند موجود نہ ہو۔ یہ تقوی بتا رہا ہوں، تقوی، فتویٰ نہیں دے رہا میں کہ ناجائز ہے، جائز ہے۔ لیکن اس وقت ہمارے معاشرے میں جو برائیاں ہیں، اس وقت کا تقاضا ہے کہ بھائی اپنی بہن کے ہاں، جب بہن گھر میں اکیلی ہو تو بھائی اپنی بہن کے ہاں زیادہ دیر نہ ٹھہرے، اس کی خیر خبر کر کے نکل جائے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب دلیل؟ آؤ میں تمہیں رسول اللہ کی زندگی میں لے چلوں۔ کون حجرہ رسول کے قریب اپنے حجرے کے باہر بیٹھا ہے جس کو 24 لاکھ مربع میل کا حاکم مانا گیا، جس کے تقوی کا یہ عالم ہے کہ شیطان اس کے رستے کو دیکھ کے بھاگ جاتا ہے جس راہ پہ عمر چلتا ہے۔ اور ایک روایت میں میرے پیارے نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا، عمر تو میرا وہ یار ہے جس کی زبان پہ رب نے ایک حق گوئی والا فرشتہ مقرر کر دیا ہے، جس کی زبان پہ حق کے سوا کوئی بول نہیں آتا۔ عمر میرا وہ یار ہے، وہ یار، وہ خلیفہ راشد، وہ تقوی کا پہاڑ، وہ عفت و پاک دامنی کا پیکر، وہ شجاعت کا شاہکار۔ قربان جاؤں اپنی بیٹی کے دروازے پہ بیٹھے، اپنی بیٹی کے، ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری کائنات کی ماں ہے، نسبتاً میرے محبوب کی زوجہ ہونے کی وجہ سے وہ روحانی طور پر فاروق اعظم کی بھی ماں ہے، اور حقیقتاً وہ فاروق اعظم کی بیٹی بھی ہے۔ دوہرے رشتوں کے باوجود آپ دروازے پہ بیٹھی۔ کسی نے پوچھا عمر چوکھٹ پہ بیٹھے ہو، اچھے نہیں لگ رہے؟ کہا جانتا ہوں چوکھٹ پہ بیٹھا ہوں، لیکن میری بیٹی اکیلی ہے۔ گھر پہ میری بیٹی کیا ہے؟ اکیلی ہے۔ کیا تعلیمات ہیں، سبحان اللہ، کیا تعلیمات ہیں۔ بیٹی کا گھر ہے لیکن چوکھٹ پہ اس لیے بیٹھا ہوں میرے محبوب آ جائیں، میرے محبوب تشریف لے آویں،
پھر اپنے محبوب کی رفاقت میں اپنی بیٹی اور اپنی نور نظر کو دیکھنے جاؤں گا۔ کیا زندگی تھی جی، کیا خوبصورت زندگی تھی۔ اس لیے گھر پہ اگر بیٹی اکیلی ہو، زندگی کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں بھی زیادہ دیر نہ بیٹھو۔ بہن اکیلی ہو تو بھائی بھی زیادہ دیر۔ اب اس وقت میں چلتے دور میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت۔ اور اگر کوئی بڑے درد سے درخواست کر رہا ہوں، اگر آپ کی بچی، آپ کی بیٹی، آپ کی بہن، آپ کی بیوی اگر غیر محرم سے اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہو، پردہ کرنا چاہتی ہو، تو اس کے لیے راحت کا پیغام بنا کرو، آزمائش نہ بنا کرو، اسے امتحان میں نہ ڈالا کرو۔ تو بڑی نوی دیندار بن گئی ہیں، تو بڑا نواں دین پڑھ کے تھے استے پیاں دادیں کو زیادہ تو اشارتے نہیں، تو ایسا استے نوی ملانی بن گئی ہیں، کہتے نہیں کہتے؟ اے چاچے ہی دے پتر ہے کیا ہو گیا، اے ماما ہی دے پتر ہے کیا ہو گیا، اور مڑی ماؤ دا جمے دے توڑا تے دیور ہے کیا ہو گیا، کہتے نہیں کہتے؟ نہیں نہیں، تم کہہ رہے ہو تمہاری ماں جائے ہے، وہ تم کہتے ہو تمہارا بھائی ہے، ٹھیک ہے آپ کا بھائی ہے تو ہے، لیکن آؤ میرے نبی سے پوچھو تمہارے اسی بھائی کے بارے میں میرے نبی نے کیا کہا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا لم الموت، قربان جاؤں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر، میرے محبوب نے فرمایا دیور موت ہے۔ بولو ترجمہ کرو حدیث کا، میرے نبی نے کیا فرمایا؟ دیور کیا ہے؟ موت ہے۔ جی یہ میرے نبی کہہ رہے ہیں، دیور اپنی بھاوجہ اور بھابھی کے لیے کیا ہے؟ موت ہے۔ ہم نے آداب زندگی سیکھے کوئی نہیں۔ بچوں کا نکاح کرواؤ تو سب سے آسان شریعت پہ چلنا ان کے لیے تب ممکن ہے جب آپ انہیں علیحدہ کر کے زندگی دو۔ جاؤ بیٹا اپنی زندگی گزارو، کوئی بات نہیں، آپ کے ذمہ ہے نا والدین کی خدمت، آ جانا رات کو بھی آ جانا، صبح بھی آ جانا، رات کو ماں باپ کے پاؤں دبانا، آنکھیں ٹھنڈی کرنا، صبح آ جانا، ان کی ضرورتوں کا خیال کرنا، یہ تمہارے ذمہ ہے۔ اب آپ یہاں پہ کہیں گے کہ بہو کو ماں باپ بیاہ کے لاتے ہیں اپنی خدمت کے لیے، سوال آتا ہے ذہن میں، عموماً ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے؟ بالکل کرے، بالکل کرے۔ اخلاق کا تقاضا ہے کہ وہ کرے ماں باپ کی خدمت، اپنے ساس سسر کی خدمت کریں۔ ٹھیک ہے شریعت نے اس پہ لازم نہیں کیا، لیکن اپنے خاوند کی نسبت سے وہ ماں باپ کی خدمت کریں، ضرور کریں۔ لیکن اگر وہ خدمت کرتے ہوئے اس کے دوسرے بچوں سے پردے کا اہتمام کر رہی ہے تو پھر ماں باپ کے بھی ذمہ لازم ہے وہ بچی کے اس ماحول کی بھی ذرا حفاظت کر لینا کہ یہ میری خدمت کر رہی ہے، مجھ پہ شفقت کر رہی ہے، احسان کر رہی ہے، تو تم ذرا احتیاط سے رہو۔ اتنی لمبی چوڑی خدمت تو نہیں ہوتی نا، قریب اپنے بچے کو گھر بنا کے دو، آپ کی بہو بھی آپ کی خدمت کر کے جائے، آپ کا بیٹا بھی آ کے آپ کی خدمت کر کے جائے، لیکن ان کی ذاتی زندگی ہے ازدواجی نا، اب اس میں آپ انٹرفیئر چھوڑ دیں، اس میں مداخلت چھوڑ دیں، پھر دیکھیں آپ کے بچوں کی زندگی کتنی حسین ہوتی ہے، وہ آپ کے لیے جنت بنیں گے۔ ہم تو مسلط کرتے ہیں بچوں پہ، مسلط کرتے ہیں اولاد پہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چغلیاں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غیبت، اور وہ جو لاکھوں روپے لگا کے بہو کو لایا، لاکھوں روپے خرچہ کیا بچے کی شادی پر، چند مہینوں میں رخصت ہو گئی۔ وہی بچی جو اپنے خاوند کے لیے، اپنی اولاد کے لیے سب کچھ لٹانے کو تیار ہے، وہ سب کچھ کو دفع کرنے کو تیار ہو جاتی ہے، کہتی ہے بس خدا حافظ۔ کیوں؟ ہم نے اس کی زندگی جہنم بنا دی۔ نند ہے گھر میں شکایتیں ہیں، باوجہ ہے دوسری بابی یہ شکایتیں ہیں، ماں کو جا کے کہتی ہیں او پتے محترمہ ہستے سوٹ آئے، محترمہ ہستے کیا آئے، یہ سوٹ تے پہلے تو ہستے آندہ ہوندہ سا، یہ پہلے کس ہستے آندہ ہوندہ سا؟ یہ چغلی ہے، چغلی کتنا بڑا گناہ ہے۔ بھائی کی چغلی لگا لی کہ بھابھی کے لیے کیا لے کے آئے ہیں؟ سوٹ لے کے آئے ہیں، اب ساس ہے وہ کڑتی رہتی ہے، اڑتی رہتی ہے، جب تک اسے ڈانٹے نہ، جب تک اسے برا بلا نہ کہ اس کے پیٹ میں روٹی ہضم نہیں ہوتی۔ اپنی بیٹی لاکھوں کا نقصان کر دے، گھر میں چیز توڑ دے، کوئی بات نہیں، بچی نقصان ہو گیا، اور بہو سے چھوٹا سا نقصان ہو جائے، نہیں اس کو ہوش ہی نہیں ہے، یہ تو ہوا میں چلتی ہے، نیچے دیکھ کے تھوڑی چلتی ہے کہ یہ چیز کا خیال کرے۔
اسے ہماری چیزوں سے کیا لینا دینا؟ یہ وہ زندگی ہے جو آپ کی زندگی کو جہنم بنا دے گی۔ جی ہاں، آئے نا قرآن سے پوچھتے ہیں نا کیسی قرآن نے خوبصورت زندگی دی ہے۔ فرمایا آداب ملاقات بیان کر رہا تھا آپ سے کہ جب بھی گھر میں جاؤ تو کیا کرو؟ دستک دے کے داخل ہو، سلام کر کے داخل ہو، پوچھ کے داخل ہو، اطلاع کر کے داخل ہو۔ آگے گھر والے بتا دیں گھر میں کوئی نہیں۔ بعض لوگوں دی بڑی عجیب جی طبیعت ہوندی، بڑی عجیب جی صاف زنانیاں نال ہوندی طبیعت ہوندی، ماسیاں نال مچ خوش ہونے گلاں کردے ہیں بیٹھ کے۔ تو سن دیکھے ہو ہر فیملی بھی خاندان میں کوئی لوگ ہونے ماسیاں نال بیٹھک کرنے تے محفل کرنے تے بڑے خوش ہونے، بے شرم اور بے حیا کہیں کے۔ انہیں رسول اللہ کی مبارک زندگی کا پتہ نہیں، اور اس سے بھی زیادہ قابل افسوس وہ خواتین ہیں جو ان کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگاتی ہیں۔ یہیں سے بربادی شروع ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اچھا فطرت کیا کہتی ہے؟ فطرت آپ برا مانے نہ مانے، اگرچہ وہ آپ کا فیملی ممبر ہے، اگرچہ وہ آپ کا خاندانی قریبی رشتہ دار ہے، آپ برا مانے نہ مانے، وہ گھر والے بھی برا نہ مانے، لیکن فطرت جو ہے نا، فطرت وہ اپنا اثر دکھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سزا یہ دیتے ہیں کہ خاوند کے دل سے اس بیوی کی اور اس بیوی کی غیر محرم سے گفتگو کی نحوست کی وجہ سے خاوند کی محبت کو اللہ چھین لیتے ہیں، غیر مخصوص طریقے سے ان کی زندگی سے محبت نکل جاتی ہے۔ کتنا بڑا نقصان ہے۔ تو جو بچیاں پردہ کرتی ہیں، جو اپنے والدین سے تقاضا کرتی ہیں، اپنے ساس سسر سے تقاضا کرتی ہیں کہ میں آپ کے سارے مہمانوں کی ٹیل نہیں کر سکتی، پورے گراں کا میرا ٹھیکہ نہیں ہے کہ سب مہمانوں کی ٹیل صفا میں کروں، آپ خود کریں، میں تیار کر کے دوں گی کچن سے، لیکن میں کسی کے سامنے نہیں جاؤں گی۔ اگر کوئی بچی ایسا تقاضا کرتی ہے تو آپ کا حق ہے، آپ کا حق ہے، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے اس پہ کہ آپ اس کی اس بات کو مانیں، آپ خوش ہوں اس سے، اسے مجبور نہ کریں، ٹارچر نہ کریں، ذہنی اذیت نہ دیں کہ وہ اس درجہ تنگ ہو کہ اس کی زندگی جہنم بن جائے۔ اس سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب آپ اجازت لے کے داخل ہوں گے، جب پوچھ کے داخل ہوں گے، آخری چوتھا گھر ذکر کرتا ہوں، وقت کیا ہوا؟